وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، فرمایا تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر دی ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتوں کے متعلق جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ٹائم دیا ہے، عمر دی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ٹائم کے ساتھ رکھی ہے، وقت کے ساتھ کی ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، خاص طور پر کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا ٹائم ہے۔ فجر کا الگ ٹائم ہے، ظہر کا الگ ہے، مغرب، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، ہر نماز کا ٹائم ہے۔ اور افضل نماز وہی ہے جو بندہ ٹائم پر ادا کرے، وقت پر ادا کرے۔ زکوٰۃ وقت پہ دینی ہے، حتی یحول علیہ الحول، ایک سال گزر جائے زکوٰۃ فرض ہو جاتی، صاحب نصاب پر زکوٰۃ وقت پہ ادا کرنی، زکوٰۃ کا وقت ہے۔ روزے سال کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہوتے ہیں، اس کا بھی وقت ہے، روزہ رکھنے کا بھی وقت ہے، روزہ کھولنے کا وقت۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے جو اس نے کرنا ہے، اس کا بھی وقت ہے، یہ نہیں کہ جب چاہے جا کر حج کر لے۔ اس کا مہینہ ہے ذو الحج، اس کی تاریخ ہے خاص، اس وقت میں، اس تاریخ میں اس فریضے کو وہاں جا کر انجام دینا۔ تو ہر عبادت دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے گویا اوقات کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے، اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اور اللہ نے وقت کی اہمیت کے پیش نظر وقت کی قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، ذو الحج کی 10 راتیں، والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس سورج کی قسم جس کے نکلنے سے صبح طلوع ہوتی ہے، اس چاند کی قسم جس کے نکلنے سے تم راتیں گنتے ہو، مہینے گنتے ہو، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ روشنی پھیلا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کسی اہمیت والی چیز ہی کی قسم کھاتا ہے، تو گویا وقت کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائیں قرآن مجید کے اندر۔ اور وقت کے اندر ایک خاصیت ہے، وقت کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جس طرح آپ بجری کو، ریت کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دبائیں، جتنا آپ اپنی مٹھی کو دبائیں گے، بھینچیں گے، اتنی تیزی سے ریت نکلے گی۔ یہ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ وقت تلوار کی طرح ہوتا ہے، تلوار بھی ایسی کہ 2 دھاری تلوار، اگر آپ اس وقت کو نہیں کاٹیں گے یہ وقت آپ کو کاٹتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ یہ وقت برف کی طرح پگھلتا ہے، جس طرح برف کو بہت دیر تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا، اس نے بالآخر پگھلنا ہے، پانی بننا ہے، ایسے وقت انسان کا گزر جاتا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم ہے انسان بڑا خسارے میں۔ خسارہ کس اعتبار سے ہے؟
کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو وقت گزر گیا وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ اگر انسان نے اس وقت کو ایسے ہی گزار دیا یہ خسارہ ہے۔ اگر اس کو کسی صحیح مصرف میں استعمال نہ کیا، اللہ کا ذکر نہ کیا، اس میں قرآن کی تلاوت نہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا، وہ وقت ایسے ہی برباد چلا گیا تو فرمایا لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے۔ دنیا کا خسارہ تو انسان پورا کر لیتا نا کہ آج نقصان ہوا ہے کل پورا ہو جائے گا، اس سال نقصان ہوا ہے اگلے سال محنت کر کے اور پورا کر لیں گے نقصان۔ خسارہ دنیا کا انسان محنت جستجو اور اپنی کوشش سے پورا کر لیتا ہے، بلکہ خسارے سے زیادہ کما لیتا ہے، لیکن وقت اگر نکل گیا اس کو لانا مشکل ہے، وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر جنت میں بھی چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد جہاں ہر طرح کی نعمتیں انسان کو میسر ہوں گی، ایسی نعمتیں جو اس کی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، جن نعمتوں کے بارے میں اس کے کانوں نے کبھی سنا نہیں، جن نعمتوں کے متعلق اس کے دل میں کبھی خیال تک نہیں آیا، وہ نعمتیں جنت میں ہوں گی۔ صرف انسان سوچے گا اور نعمت آگے موجود ہوگی۔ فرمایا کہ اس جنت میں بھی انسان اپنے اس وقت پر افسوس کرے گا جو دنیا میں اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی کاش وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو گپے لگا رہے تھے وہ نہ لگائی ہوتی، کاش فلاں جگہ وقت جو اپنا ایسے ہی گزار دیا تھا نہ گزارا ہوتا۔ جنت میں جانے کے بعد صرف اور صرف اس بات پہ افسوس ہوگا جو دنیا میں انسان اپنا وقت برباد کیا ہوگا، اس نے ضائع کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نوجوان شرٹ پہنے ہوتے ہیں، ہمارا وقت بھی آئے گا، آ گیا وقت آپ کا، آپ دنیا میں آ گئے، آپ کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دے دیا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے۔ آپ کی زندگی 60 سال ہے، 70 سال ہے، 50 سال ہے، یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور اس ٹائم کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسین، 5 چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، نعمت سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ 5 چیزیں آ جائیں جو تم سے وہ نعمتیں چھین لیں۔ 5 نعمتیں ہیں اور 5 ہی چیزیں ان نعمتوں کو چھیننے والی ہیں، نعمتوں کو ختم کرنے والی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جوانی غنیمت ہے، اللہ کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت جسم، مضبوط جسم عطا کیا ہے، جو جوانی میں کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ گویا بڑھاپا نعمت نہیں ہے، نعمت جوانی ہے۔ اگر جوانی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اللہ کے راستے میں لگایا ہوگا تو اللہ بڑھاپے کو بھی نعمت بنا دے گا۔ لیکن اگر جوانی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں بسر کی، اللہ کے اطاعت کے کاموں میں نہیں گزاری، تو پھر بڑھاپا مزید زوال کا سبب بنے گا۔ جوانی کو اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو غنیمت سمجھو اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف کرو۔ پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ آج جوانی میں جو سجدے کر سکتے ہیں، جو لمبا قیام آپ کر سکتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں محنت کر سکتے ہیں، وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 2 فرمایا کہ اپنی صحت کو، آج اللہ نے جو صحت دی ہے اس کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ صحت نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنیمت میں دی ہے، اور بیماری اس نعمت کو چھیننے والی۔ بیمار ہو کر انسان عبادات سے تہی دست ہو جاتا ہے، مسجد آنے سے قاصر ہو جاتا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، نمازیں اس طرح نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کی طرف سے صحت ملی ہے، تندرستی 1000 نعمت، 1000 نعمتیں ایک طرف ہوں اور صحت کی نعمت ایک طرف ہو، فرمایا یہ غنیمت ہے، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے اس کو غنیمت سمجھ۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فراغت ملی ہے، فراغت، فارغ البالی ہے، کوئی کام نہیں ہے، فرمایا یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کو نعمت سمجھو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشغول کر دے۔ پھر ایک پاؤں ادھر ہوگا، ایک پاؤں ادھر ہوگا، ایک ہاتھ وہاں مار رہے ہوگے، نماز کے لیے وقت تک نہیں ملے گا۔ اتنی اللہ تعالیٰ مصروفیت تمہاری بڑھا دے گا، مشغولیت بڑھا دے گا کہ تمہاری فارغ البالی ختم ہو جائے گی۔ آج اگر فارغ ہو تو اللہ کے قرآن کو اٹھا لو، آج اگر فارغ ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس فراغت کو نیک کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں لگاؤ۔ اللہ اکبر،
بعض دوست فون کرتے ہیں ہمیں اور کیا کہتے ہیں، فارغ بیٹھا ہوا تھا، سوچا کسی سے باتیں کر لوں، اور موبائل کے ان پیکجوں نے یہ فراغت ہماری ختم کر دی. یعنی فارغ بیٹھا ہوا تھا، شیطان نے کہا کہ یہ فراغت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اس مقصد میں لوگوں قرآن کی طرف نہیں لگایا، نماز کی طرف نہیں لگایا، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں لگایا، وہ پیکجوں پہ لگے ہوئے ہیں، لمبی لمبی باتیں، فضول باتیں. فراغت میں تو دوستوں کے ساتھ نکل گئے، 2-2 4-4 گھنٹے فارغ گپوں میں، خوش گپیوں کے اندر، مستیوں کے اندر گزار دیے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے، کوئی کام نہیں ہے، تمہارے سر پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کسی کی کفالت تمہارے ذمہ نہیں ہے، اللہ نے آج تمہیں فارغ رکھا ہے، تو اس فراغت کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس مشغولیت آ گئے. کتنی نعمتیں ہوگی؟ 3 نعمتیں ہوگی، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے. نمبر 4 فرمایا کہ اللہ نے آج اگر مالدار کیا ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو اس مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے. بہت سے امیر فقیر ہو جاتے ہیں، بہت سارے اپنی دولت کا ناجائز استعمال کر کے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کر کے، اللہ کا حق نہ دے کے اس دولت سے تہی دست ہو جاتے ہیں، اللہ کا لاش اور فقیر بنا دیتا ہے. آج اگر مال ہے تو اس مال کو غنیمت سمجھو، اللہ کے راستے میں دو، حقوق ادا کرو، لوگوں کے، اپنوں کے، پرائے کے، اللہ کے سارے حقوق، اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں فقیر کر دے. مالداری کو غنیمت سمجھو. کتنی نعمتیں ہوں گی؟ 4. اور نمبر 5 اللہ نے زندگی دی ہے، موت سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو. موت آئے گی تو لمحہ بھر بھی اللہ تاخیر نہیں کرے گا، فرشتے تاخیر نہیں کریں گے، لمحے بھر کی بھی اجازت نہیں ملے گی. آج زندگی ہے، آنکھیں کھلی ہیں، ہاتھ استعمال کر سکتے ہو، پاؤں پر چل سکتے ہو، اللہ نے تمہیں صحت مند بنایا ہے، زندگی ہے، کر لو. اور جس دن آنکھیں بند ہوں گی تو تمہیں غسل بھی کوئی اور ہی دے گا. اتنی ہمت طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو ہلا جلا سکو، چل سکو، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر تمہیں قبرستان جانا پڑے گا. زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر انسان کی حسرتیں ذکر کی ہیں. حسرتیں، افسوس، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر وہ مقامات ہیں. کاش کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے، سمجھنے والے بن جائیں. 3 مقامات. ایک حسرت اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی سورہ مومنون کے اندر ذکر کی، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، پھر جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، قال رب ارجعون، کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دوبارہ جا کر اعمال صالحہ کر لوں. اللہ سے مہلت مانگتا ہے، رب ارجعون، رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج، تھوڑی مہلت دے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اب افسوس کا، حسرت کا، ندامت کا، پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے فرشتے آ گئے، وہ 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کریں گے، مہلت نہیں دیں گے. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام ذکر کیا کہ مرتے ہوئے افسوس کر رہا ہے، ندامت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، لیکن نہیں ملے گی. دوسرا مقام، فجر کی نماز میں آج آپ نے سورہ السجدہ کی تلاوت سنی ہوگی، جنہوں نے باجماعت نماز پڑھی. اللہ کے نبی کی مسنون قرأت ہے جمعے کے دن فجر کی نماز، اور آپ نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الفجر فی یوم الجمعۃ مع جماعت. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز، فرض نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز با جماعت پڑھنا، سب سے افضل نماز. اور اس میں مسنون قرأت ہے، اللہ کے نبی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر کی تلاوت کرتے تھے. الف لام میم السجدہ کے اندر ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ. کاش، یہ حشر کے میدان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، میدان محشر کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. کاش کہ دیکھو اس وقت کو، اس لمحے کو کہ جب مجرم لوگ اللہ کے سامنے سر نگوں کھڑے ہوں گے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا. کہیں گے رے رب ہمارے، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، یقین آ گیا. پہلے یقین نہیں تھا. دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، مولوی قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں، مولویوں کو قبر کے بارے میں ہی ڈرانا آتا ہے، ڈراوے کے علاوہ مولویوں کا کام کوئی نہیں. ہم مذاق اڑاتے تھے،
मजाक उड़ाते थे, इसको हकीकत पर मबनी नहीं समझते थे, तमाशा समझते थे। अल्लाह आज आंखें खुल गई हैं। जो मौलवी कहता था, जो जुम्मे के खुतबात में दर्स में बताया जाता था, अल्लाह आज समझ में आ गया। समेना अबसरना व समेना, अल्लाह फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। वहाँ भी इंसान कहेगा अल्लाह अब दुनिया में भेज दोबारा, अब जाकर वो काम नहीं करेंगे जो पहले करते रहे हैं। अब मोहलत मांग रहा है, अब नदामत है, पछतावा है, अब दोबारा मोहलत नहीं मिलने की। और तीसरा मकाम कुरान मजीद का, कुरान मजीद का तीसरा मकाम, जहन्नुम के अंदर जब इंसान जाएगा, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वहुम यस्तरिखून फीहा, फरमाया जहन्नुम में जहन्नुमी गधे की तरह चीखेंगे, चिल्लाएंगे। जैसे गधे दुनिया में चीखते हैं और कड़ी आवाज होती है, वहुम यस्तरिखून फीहा, जहन्नुमी इस तरह चीखेंगे, चिल्लाएंगे और क्या कहेंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, कहेंगे रब हमारे, हमें जहन्नुम से निकाल, वापस दुनिया में भेज। अब दुनिया में जाकर वो नहीं करेंगे जो पहले करते रहे हैं, अब अच्छे अमल करेंगे। अल्लाह क्या जवाब देगा? अल्लाह तबारक वाला कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम, मैंने तुम्हें टाइम दिया था, मैंने तुम्हें वक्त दिया था, तुम्हें मोहलत दी थी। अवलम नुअम्मिरकुम, एक उम्र तुम्हें दी थी और उम्र तुम दुनिया के अंदर गुजार कर आ गए। तुम यही सोचते हैं हमारा भी वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, हमारा भी टाइम आएगा, ये कहते कहते दुनिया से चले गए, हालांकि वही तुम्हारा टाइम था, वही तुम्हारा वक्त था। अवलम नुअम्मिरकुम, क्या तुम्हें उम्र नहीं दी? अल्लाह अकबर। उम्र के मुतालिक भी सवाल होगा ना, उम्र के मुतालिक भी सवाल होगा। जामे तिरमिज़ी के अंदर सही रिवायत है कि ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा, इंसान कल क़यामत के दिन अपने पाँव एक जगह से जरा सिरका भी नहीं सकेगा। अल्लाह के सामने खड़ा है तो एक ही जगह खड़ा है। ये दुनिया में इंसान कभी अपने पहलू बदल लेता है, आगे पीछे हो जाता है, कहीं बैठ जाता है। 50,000 साल का दिन अल्लाह के सामने खड़े हैं, पाँव सिरकाने की भी इजाज़त नहीं, हटाने की भी इजाज़त नहीं। 50,000 साल, हत्ता युस्अल अन खम्सिन, जब तक अल्लाह के 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। इससे पहले कब्र में 3 सवाल होंगे, वो भी याद है ना। मन रब्बू का, कब्र में पूछेगा मुनकर और नकीर आके, तुम्हारा रब कौन है? तैयारी की है सवाल के जवाब की। मन नबीयू का, तुम्हारे नबी कौन है? मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या था? 3 सवाल कब्र के। फिर इन सवालों में पास होने के बाद जब मैदान माशर में इंसान खड़ा होगा, 5 सवाल वहां भी हैं। पहले से अल्लाह ताला ने सवाल भेज दिए, जाओ तैयारी करो, ये उम्र हमें दे दी 50, 60, 70, 80 साल, इसमें ये सवाल हल करके आओ। 5 सवाल हैं। नंबर 1, अन उमरिही फीमा अफना, ए बंदे तुझे उम्र दी थी, कहाँ फना करके आए इस उम्र को? उम्र का हिसाब दो। अल्लाह अकबर। हम तो एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते। अगर कोई हमसे सुबह से लेकर अब तक का हिसाब मांगे कि 5-6 घंटे कहाँ गुजार के आए हो, तो हम तो घंटों का हिसाब नहीं दे सकते, पूरी उम्र का हिसाब। और उम्र अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है, सही बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़र अल्लाहु इलम्रइन अखर अजलहु हत्ता बल्लगहु 60 सना, अल्लाह जिस बंदे को 60 साल दे दे, 60 साल, 6 और 0 60, जिसकी उम्र 60 साल हो गई है या इससे ज्यादा उसको उम्र मिल गई है, वो समझ ले कि अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी। अल्लाह ने उसको 60 साल देकर उस पर सारी अल्लाह तबारक व तआला ने हुज्जतें तमाम कर दी हैं। अब इसके पास कोई उज़र नहीं है, कोई उज़र इसका काबिल कबूल नहीं होगा। जब अल्लाह पूछ लेगा बंदे मैंने तुझे 60 साल दिए थे, कहाँ गुजार के आए? कोई उज़र नहीं, कोई बहाना नहीं। अल्लाह ने 60 साल दिए इसलिए कि इन 60 सालों में इंसान बहुत कुछ कर सकता था। तो उम्र के मुतालिक सवाल होगा, बंदे तुझे उम्र दी, कहाँ गुजार के आया? दूसरा सवाल होगा वान शबाबिही फीमा अबला, फिर इस उम्र का एक खास हिस्सा जवानी, 16-17 साल से लेकर 40 साल तक, ये 20-22 साल 25 साल की जो उम्र है, जो तुम्हारी गोल्डन उम्र है, ये कहाँ बर्बाद की? जवानी कहाँ लुटा कर आया है? बता, इस जवानी का अलग से सवाल हो। बताओ नौजवानों, क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला को? ये उम्र कहाँ बर्बाद की? खुशखबरियों के अंदर, होटलों के अंदर बैठकर और डब्बू खेल कर फला जगह पर, या नेट चला कर मोबाइलों में घुस, कहाँ बर्बाद कर रहे उम्र का, जवानी का 2 सवाल। तीसरा और चौथा सवाल माल के मुतालिक, वन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफका, माल के मुतालिक 2 सवाल होंगे।
پہلا سوال یہ ہوگا کہ بندے مال کمایا کیسے، ذرائع آمدنی بتاؤ، حلال کے تھے، حرام کے تھے، سود تھا، رشوت تھا، جوا تھا، مال کمانے کے ذرائع بتا، آپ نے مال کمایا کیسے؟ کمائی حلال کی تھی، بچ گیا، جواب صحیح ہے، لیکن اسی مال کے متعلق دوسرا سوال ہوگا کہ لٹایا کہاں مال، کن کاموں میں خرچ کیا، اللے تللے میں، عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، کہاں؟ بتلاؤ 100 روپے کا حساب، آج آپ نے 100 روپیہ کہاں خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا، اور ان 100 روپے میں کتنے روپے ایسے تھے جو نافرمانی میں خرچ کیے؟ اور پوری زندگی کا یہاں حساب ہے، پوری دولت کا حساب ہے، کیسے کمائی، کہاں خرچ کی۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ عمر کے متعلق، جوانی کے متعلق، مال کے متعلق 2 سوال، کمایا کیسے، خرچ کہاں کیا، اور 5واں سوال ماذا عمل فیما علم، سنا تو بہت، پڑھا تو بہت، بڑے درس سنے، بڑے جمعے سنے، بڑی کتابیں پڑھی، عمل کتنا کیا؟ بتلا عمل کتنا کیا؟ جو سنا اس پر عمل کیا، یا چسکے لینے کے لیے سنتا رہا، یا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا؟ عمل کتنا کیا؟ عمل کے متعلق سوال ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہے گا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، بندے اتنی عمر تجھے دی تھی، 60-70 سال، اگر کوئی اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا، سنورنا چاہتا، اپنے اخلاق کو بنانا چاہتا، دیندار بننا چاہتا، باعمل بننا چاہتا، بہت کچھ بن سکتا تھا۔ بڑی عمر ہوتی ہے 60-70 سال۔ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور اللہ یہ کہے گا تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ ڈرانے والا اللہ کا قرآن نذیر ہے، وہ تمہارے سامنے پڑھا جاتا رہا۔ ڈرانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ بھی ڈرا کر گئے لوگوں کو جہنم سے، بتا کر گئے عذاب قبر کے متعلق، جہنم سے متعلق۔ جاءکم النذیر، مسجدوں سے آوازیں آتی رہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مسجدوں کے ممبروں محراب سے علماء پکارتے رہے، لوگوں آ جاؤ، اپنی آخرت سنبھال لو، اس گناہ سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ نذیر آتے تھے، ڈرانے والے آتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ داڑھی کے اندر جو ایک بال آ جاتا ہے نا، پہلا بال سفید، یہ بھی نذیر ہے۔ پہلا بال، ہماری تو پوری داڑیاں سفید ہو گئیں، داڑھی میں آنے والا پہلا سفید بال وہ نذیر ہے، تمہیں ڈرانے کے لیے آیا، بتانے کے لیے آیا کہ بندے اب آخرت کی تیاری کر، اب تیرا وقت رحیل، وقت موعود آ چکا ہے، اب عمر تمام ہونے کی ہے، اب آ تیاری کر، یہ نذیر آ گیا تمہاری داڑھی میں۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ کہے گا چکھو اب عذاب، اتنی مہلت تمہیں دی تھی لیکن تم نے نہ عمر کا فائدہ اٹھایا، نہ داڑھی کے سفید بالوں کی حیا کی، اب چکھو عذاب۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ہمیں عمر دی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن قرآن مجید نے 40 سال کا ذکر کیا کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جائے، سورہ احقاف کے اندر یہ آیت موجود ہے، حتی اذا بلغ 40 سنہ، جب 40 سال عمر ہو جائے، فرمایا یہ دعا کثرت سے کرو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا فیما ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ 40 سال کے نوجوان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اور صبح شام دوپہر نمازوں کے بعد اس کو ضرور پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا ہے 40 سال کے بعد۔ اور اگر 60 سال عمر ہوگی، حدیث ابھی آپ نے صحیح بخاری کی سن لی، اللہ نے عذر تمام کر دیا، اتمام حجت ہو چکا، اب کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اسے تو ہمہ وقت اللہ کی فرما برداری میں لگا رہنا چاہیے کہ کبھی بھی میرا وقت رحیل آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمار امتی بین 60 الی 70، اللہ نے میری امت کا جو اوسط رکھا ہے عمروں کا وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، بس 60 سے 70 سال، بہت کم لوگ ہوں گے 70 کو کراس کریں گے، 80 تک 90 تک جائیں گے، محلے میں کوئی ایک آدھ ہوگا آپ کے، ورنہ 60 70۔ اب تو نوجوان جا رہے ہیں، جوانی کے اندر جا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور یہ ہاتھ سے ہمارے نکلتا جا رہا ہے، وقت ہاتھ سے ہمارے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اس شیطانی خوشنما نعرے کے پیچھے مت جائیں کہ ہمارا بھی وقت آئے گا، اپنا بھی ٹائم آئے گا، یہ ٹائم آپ کا ہے، یہ وقت آپ کا ہے، اور یہ گزر گیا تو سوائے پچھتاوے کے پھر کچھ نہیں رہے گا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کیے، صرف 950 سال، 9 صدیاں اور آدھی صدی مزید تبلیغ کی ہے، 950 سال، اور عمر 1000 سال تھی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ نے اس عمر کو کیسے پایا، یہ عمر کیسے گزاری آپ نے؟
فرمایا کہ مجھے یوں لگا ہے کہ کمرے کے اندر ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل گیا ہوں. یہ اس طرح گزر گئے 950 سال. عمر تو جتنی اللہ تعالیٰ دے ہمیں. جس کی 20 سال ہے وہ بھی سمجھ لے کہ 20 سال کیسے گزرے, جس کی 40 ہے وہ بھی غور کرے کہ 40 کیسے گزرے, اور جس کی 60 سال ہو گئی ہے وہ بھی بتلائے کہ 60 سال کیسے گزرے. دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا. اگر دنیا میں کسی کو دوام ہوتا, کسی کو ہمیشگی ہوتی, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے. اس دنیا میں رہتے. جبرائیل آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت, آپ جتنا چاہے اس دنیا میں رہ لیں, بالآخر آپ نے اس دنیا سے جانا ہے. تو اگر دوام ہوتا تو اللہ کے نبی رہتے. ہم نے کس کو دوام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم نے کہاں گزارا ہے؟ جبکہ اس کے متعلق سوال ہوگا, اس کے متعلق پوچھا جائے گا, ہم کیا جواب دیں گے؟ 2 کاموں میں اس زندگی کو اپنے گزاریں. آپ کاروبار کریں, اپنی جا کے دکان کھولیں, آفس جائیں, جاب کریں, کارخانے میں جائیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ طالب علم ہیں, کچھ بھی ہیں, اپنی دنیاوی جو مشاغل ہیں اس میں سے جتنا آپ کے پاس وقت نکلتا ہے جو فراغت کا, اس کو 2 کاموں میں لگائیں. نمبر 1, علم حاصل کرنے میں لگائیں. علم حاصل کریں. کہیں درس ہو رہا ہے بیٹھ جائیں, جمعے کے خطبہ پہلے آ کر سنیں. پتہ ہے کہ جمعہ 1 بجے شروع ہوتا ہے, لیکن ہماری عادت, اللہ ہی بدلے تو ہماری عادتیں بدل سکتی. ہر مسجد میں یہ حالت ہے, ہر مسجد میں یہ. حالانکہ یہاں سے کوئی قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتی, آپ کو الف لیلا نہیں سنائی جاتی, حکایتیں داستانیں نہیں سنائی جاتی, اللہ کا دین بیان ہوتا ہے. لیکن مجال ہے کہ 1 بجے ہم آ جائیں, وہی روٹین ہے 1:15, 20, 40, 25. کہیں کوئی کورس ہو رہا ہے تفسیر کا, اس میں بیٹھیں. جتنا آپ کے پاس فارغ وقت ہے اس میں علم حاصل کریں. علم یہ مت دیکھیں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے, میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوا اچھا لگتا. نہیں, علم کے اصول کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. علم بہت ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب العلم 10واں باب قائم کیا, العلم قبل القول والعمل. یہ جو آپ بولتے ہیں, یہ جو آپ عمل کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیا عمل کر رہا ہوں. ہر انسان کو آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کا یہ بولنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اس ایک بول کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, یا 60 سال نیچے جہنم کی پاتال میں گرا دیے جائیں گے. آپ کو کیا پتا آپ کا یہ بول, آپ کا یہ کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اس لیے علم حاصل کرو بولنے سے پہلے, مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. والعمل, عمل سے پہلے علم حاصل کرو. یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, صحابہ سے ثابت ہے. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں, بولتے چلے جا رہے ہیں, عمل کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل. ہمارے استاد محدث العصر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ, وہ فرمایا کرتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل. یہ 4 جملے جو امام بخاری نے لکھے ہیں, اگر امام بخاری پوری صحیح بخاری نہ لکھتے, پوری صحیح بخاری 5000 سے زیادہ حدیثیں نہ لکھتے, صرف یہ جملہ لکھ دیتے کہ العلم قبل القول والعمل, تو یہ ایک جملہ ہی کافی تھا امام بخاری کی فقاہت ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بہت بڑے فقیہ تھے, محدث تھے, امام تھے. اس ایک جملے کے اندر انہوں نے ساری فقاہت کو جمع کر دیا. کچھ بولنا ہے تو آپ کے پاس اس کا علم ہو, کچھ عمل کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کا علم حاصل کرو. 200 سال پہلے کا واقعہ دمشق کا, بات ختم کرتا ہوں. 200 سال, 2 صدی پہلے دمشق کے ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں, شیخ عبد الرحمن الحفار رحمہ اللہ. الحفار کا مطلب ہے گورکن, قبریں کھودنے والا. یہ گورکن تھے پہلے. ایک عالم کیسے بنے؟ دمشق کا قبرستان ہے دہدہ نام کا, وہاں کے یہ گورکن تھے. غریب آدمی یہی کام کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں قبریں کھودتا تھا. ایک دن مجھے آرڈر آیا کہ ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے, اس کی قبر کھودنی ہے. میں نے قبر بنا دی نوجوان کے حساب سے. پھر انتظار کرنے لگا کہ کب اس کا جنازہ آتا ہے. تو اس کا جنازہ آیا تو دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ میت تابوت کے اندر اس کی بند ہے, اور جنازے کے ساتھ کوئی خاص افراد نہیں ہیں, چند لوگ ہیں. جیسے جنازے کے ساتھ ایک ازدحام ہوتا ہے, بہت لوگ آتے ہیں, ایسے نہیں, چند لوگ تھے جو اس جنازے کے ساتھ آئے. مجھے کہا قبر میں اترو اور اس تابوت کو نیچے رکھو. عبد الرحمن الحفار کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا, تابوت کو میں نے پکڑا, اور جیسے ہی میں نے اس کو نیچے رکھا قبر میں, تو میں نے دیکھا کہ ایک دم سے قبر فراغ ہوگی, وسیع ہوگی, تو حد نگاہ قبر پھیل گئی. ایسے لگا میں کسی باغیچے کے اندر ہوں, خوشبوؤں کی لپٹیں ہیں, جنت کا باغیچہ, ایسے لگا مجھے. اور اسی اسنا میں 2 فرشتے آئے,
انہوں نے تابوت کھولا اور اس میں سے اس نوجوان کی لاش نکالی اور لے کر چلے گئے. یہ منظر کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا. باہر کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کو برزخ کہتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اندر کیا ہو رہا ہے اللہ جسے دکھانا چاہے, جسے سنانا چاہے اللہ سناتا ہے, ورنہ باہر والوں کو کچھ نہیں پتا. اب وہ سمجھے کہ شاید غم کی وجہ سے یا نوجوان کی میت ہے اس کی وجہ سے یہ گورکن بیچارہ بے ہوش ہو گیا. اس کو باہر نکالا قبر سے, اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ویٹے مارے, ہوش میں آیا, حیران رہ گیا. کہتے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کسی سے کہ ایسا ہوا, حالانکہ اس کا تابوت بند تھا, بظاہر اس کا تابوت بند تھا, اس کی میت تابوت کے اندر ہی نظر آ رہی تھی, لیکن مجھے یوں لگا کہ جیسے فرشتے لے کر چلے گئے. کہتے میں اسی خیالوں میں گم تھا. اس کے بعد پھر اور بھی کئی قبریں کھودی لیکن ایسا کوئی منظر نہیں آیا. 6-8 مہینے کے بعد ایک اور کی قبر کے متعلق ایسا ہی واقعہ ہوا کہ مجھے حکم ہوا کہ قبر کھودو. میں نے قبر کھودی. پھر جنازہ آیا, جنازے کے ساتھ چند ہی افراد تھے اسی طرح, اور تابوت کے اندر اس کی لاش بند تھی. کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ جب تابوت کو نیچے قبر میں رکھا تو وہی منظر, ایک دم تحد نگاہ قبر فرا, خوشبوؤں کی لپٹیں, اسی طرح فرشتے آئے. کہتے چونکہ یہ منظر میں پہلے دیکھ چکا تھا تو اب میں نے اپنے ہوش و آواز کو برقرار رکھا, سنبھالا, اور منظر میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ اس کی میت انہوں نے نکالی اور فرشتے لے گئے. میں قبر سے باہر نکل آیا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ فوت ہونے والا کون ہے, کون فوت ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں دمشق کے محلے میں ایک بڑھیا ہے, اس کا نوجوان بیٹا فوت ہوا ہے. کہتا ہے میں معلوم کرتا کرتا اس محلے تک پہنچا. اس گھر کے اندر تعزیت کرنے والے آ رہے تھے. میں نے بھی جا کر اس عورت سے کہا کہ میں دہدہ قبرستان کا گورکن ہوں اور آپ سے تعزیت کرنے آیا ہوں. تو میں نے دوران تعزیت اس بڑھیا سے کہا کہ اماں یہ کون تھا مرنے والا, اور 6-8 مہینے پہلے کون فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا وہ بھی میرا بیٹا تھا اور یہ بھی میرا بیٹا ہے. پہلے بھی میرا نوجوان بیٹا گیا 6-8 مہینے پہلے, اور اب جو فوت ہوا یہ بھی میرا نوجوان بیٹا ہے. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اماں تمہارے بیٹوں کا عمل کیا تھا, ایسا کیا کیا انہوں نے کہ میں نے ان کے لیے قبر کو تحد نگاہ وسیع ہوتے ہوئے دیکھا, جنت کا باغیچہ اللہ نے مجھے دکھایا, فرشتے آ کر اس کی روح کو یا اس کے جسم کو لے کر گئے. اس بڑھیا نے کہا جو پہلے فوت ہوا تھا میرا بیٹا 6-8 مہینے پہلے, وہ ایک طالب علم تھا, اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا, قال اللہ و قال الرسول سیکھنے والا. اور یہ کون تھا؟ یہ اس کا بڑا بھائی تھا جو آج فوت ہوا ہے. یہ بڑا بھائی عالم تو نہیں تھا, یہ ترخان تھا, کارپینٹر بڑھی, اور اس نے اپنے بھائی کا سارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا کہ میرے بھائی تو تعلیم حاصل کر, تیرا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے. یہ طالب علم پر خرچ کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا. اللہ اکبر. طالب علم کو بھی وہی مقام دیا اور تاجر کو بھی وہی مقام دیا. نہ طالب علم یہ سمجھے کہ مجھ پر خرچ کرنے والے بیکار لوگ ہیں, اور نہ خرچ کرنے والے جو تاجر حضرات ہیں وہ یہ سمجھے کہ میرا مال بیکار جگہ جا رہا ہے. نہیں, دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ اللہ نے دکھا دیا. جو اللہ نے سلوک طالب علم کے ساتھ کیا وہی تاجر کے ساتھ کیا, طالب علم پر خرچ کرنے والے کے ساتھ کیا. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا, میں نے سوچا کہ اگر میں قبریں کھودتا رہا میرے پاس تو اتنی کمائی آئے گی نہیں, قبر کھودنے کا کیا ملتا ہے کہ میں جا کے طلباء پہ خرچ کروں, دین کا علم حاصل کرنے والے پہ خرچ کروں, اس میں اتنی کمائی نہیں ہے, کیوں نہ میں طالب علم بن جاؤں. وہاں سے سیدھا دمشق کی بڑے جو مدرسے تھا شیخ سعید البرہانی کا, وہاں آئے, وہاں بیٹھے چھوٹے چھوٹے طلباء پڑھ رہے ہیں, ان کے درمیان بیٹھ گئے. استاد سعید البرہانی رحمہ اللہ پڑھانے کے لیے آئے. کہا تم کون ہو, یہ سفید داڑھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو شیخ عبد الرحمان الحفار نے یہ سارا واقعہ سنایا اور کہا میں دین حاصل کرنے کے لیے, طالب علم بننے کے لیے آیا, علم حاصل کرنے کے لیے آیا. انہوں نے علم حاصل کیا, باقاعدہ پڑھا استاد کے پاس, اور آج 200 سال بعد بھی ان کی نسل کے اندر علماء آج بھی دمشق کے اندر موجود ہیں, اور آخر میں الحفار آتا ہے. جس عالم کے نام کے ساتھ الحفار آتا ہے وہ شیخ عبد الرحمان الحفار کی اولاد نسل میں سے. تو اپنا وقت طلب علم کے لیے لگائیں, عمر کو مت دیکھیں کہ عمر کیا ہوگی. اور دوسرا کام کیا کرنا آپ نے کہ جتنا فارغ وقت آپ کو ملتا ہے, اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ فارغ ہو جائیں تو میرے سامنے کھڑے ہو جائیں, اللہ کی عبادت کریں. فارغ وقت کو فون کر کے پیکجوں کے اندر نیٹ پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھنے اور ڈرامے دیکھنے میں نہ گزاریں. فارغ وقت کو یا تو علم کے حصول میں لگائیں یا فارغ وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. یہ وقت گزرتا جا رہا ہے, اللہ کی دی مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے.
اس کو اپنے لیے کارآمد بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کہے عمر کہاں برباد کی ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب ہو. ہم آئیں بائیں شائیں نہ کریں یوں کر کے آئے وہاں یہ کر کے نہیں وہاں یہ نہیں چلے گا. عمر کہاں گزاری؟ اللہ تیری عبادت میں گزاری. جوانی کہاں گزاری؟ اللہ تعلیم حاصل کرنے میں گزاری. ہم دونوں جوابوں کے اندر کامیاب ہو سکیں جب ہم اس جوانی کو اس عمر کو علم کی تحصیل اور عبادت میں گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.